السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ دوسری شادی کے سماج پر بہت سارے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انہی مثبت اثرات پر ہم اپنے ان ایپیسوڈز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اہل علم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے احکام پر گہری نگاہ رکھتے ہیں بلکہ وہ سماج کے مسائل کا بھی گہرائی سے ادراک رکھتے ہیں، ان کے اسباب کو سمجھتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کے سدباب کے طریقے ہم کو بتاتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں دوسری شادی کے فوائد کے موضوع پر۔ بہت سارے فوائد جو ہیں اخروی اور سماجی وہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اہل علم کی مدد سے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور مزید کیا فوائد ہیں، سماجی اثرات کیا ہیں، دوسری شادی کے پہلی بیوی کے لیے کیا فائدے ہیں، دوسری بیوی کے لیے کیا فائدے ہیں، اسی طرح سے مرد کی اپنی شخصیت پر دوسری شادی کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان بھائی، آپ سے گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں کا خاندانی نظام ایک ہے، دوسری شادی کے اس خاندانی نظام پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ خاندان کا جو نظام ہے اس پر۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، خالائیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو شریعت میں ان سے صلہ کا تعلق رکھا گیا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں سے جوڑنا، بہتر تعلق۔ بیوی جو شادی ہو کے آتی ہے نا تو بہت دفعہ وہ ایکسٹرا ہی تجویز پیش کرنی شروع کرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے شوہر کی مصلحت میں بھی وہ چیز ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے مال کا، شوہر کے تعلقات کا، شوہر کے جذبات کا رخ اپنے میکے کی طرف موڑنا چاہتی ہے، اور میں نے اچھوں کو دیکھا ہے وہ بیچارے مڑ بھی جاتے ہیں اپنے سگے رشتہ داروں کی وجہ سسرال کی طرف ایسا موڑ دیتے ہیں کہ بس ان کی نظر میں سسرال ہی رہ جاتا ہے، ان کے سالے، ان کی سالیاں وغیرہ وغیرہ جو بھی رشتے کے لوگ ہیں۔ اور شوہر کا حقیقی رشتہ ظاہر سی بات ہے ادھر ہے، یہ تو انڈائریکٹڈ اور ڈائریکٹ رحم جب کہتے ہیں تو اس سے مراد تو یہی رشتے ہوتے ہیں، سسرال رحم میں نہیں شامل ہے۔ پھر اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بہن کے ساتھ اگر کچھ شوہر کرنا چاہتا ہے، بیوی رکاوٹ بنتی ہے، بھلائی کرنا۔ ہاں، کبھی رکاوٹ تو صاف صاف منع کرتی ہے اور کبھی رکاوٹ کا دوسرا طریقہ اختیار کرتی ہے کہ کوئی خیر کرنا چاہ رہا ہے تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے، کوئی دوسری پریشانی لے کے آ جاتی ہے، کوئی دوسرے مسائل پیش کرنی شروع کر دیتی ہے، کسی نہ کسی انداز میں رکاوٹ بنتی ہے، کم سے کم حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے، ذہنی ٹینشن دیتی ہے۔ میرا یہاں یہ کہنا ہے کہ اگر پہلی بیوی جو موجود ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون میں رکاوٹ بن رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ جو دوسری بیوی آئے وہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں آپ کا تعاون کرے۔ تو یہ بات تو صرف امکان کی حد تک ہو گئی، لیکن یہ امکان قوی ہو سکتا ہے یہ اس طرح سوچ کر کے کہ ایک مسابقہ تو ہوگا ہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ پہلی بیوی جو ہے نا وہ روکے گی تو شوہر کو تو برا ہی لگتا ہے، تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ دوسری شوہر کی محبت پانے کے لیے، اور فطری بات یہ بھی ہے کہ جو دوسری آئے گی نا تو چونکہ پہلی کا ایک مقام بنا ہوا ہے ساس کے پاس، سسر کے پاس، اور شوہر کے بھائیوں کے ہاں اور اس کی بہنوں کے ہاں، تو یہ دوسری بھی اس مقام کو پانے کی کوشش کرے گی، اور اس مقام کو پانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کی حمایت کی ضرورت اسے پڑے گی کہ بھئی ان رشتہ داروں کے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے۔ تو اس بات کا امکان ہے اور قوی امکان ہے کہ خاندان والوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک شوہر بلکہ ہوتا ہے۔ میرا بھی یہ تجربہ ہے جو آپ بات بول رہے ہیں کہ صرف شوہر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس کو اپنے ساس سسر کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے نا، تو وہ ساس سسر کی نظر میں اپنے مقام پانے کے لیے اور اپنا ایک مقام ثابت کرنے کے لیے بھی وہ عام طور پہ زیادہ جو ہے اپنے نند کی طرف اور اپنے ساس سسر کی طرف زیادہ اس کی توجہ رہتی ہے، ان کی خدمت وہ کرتی ہے، تو واقعتاً دوسری شادی کا ایک اثر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں تنافس والا بھی مزاج آ جاتا ہے، ایک مقابلہ آرائی والی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی کہ دوسری کر رہی ہے تو پہلی بھی کریں۔ اب ظاہر سی بات اچھا، مجھے ایک بات ایسے یاد آ رہی ہے پیش کیا، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی جب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی جو بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہاں نہیں ہو رہا ہے، بھائی میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتا رہا ہوں، اس کا امکان ہے اور ایسا ہوتا ہے بتا رہا ہوں، اور قوی امکان ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا نا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہی بیٹا ہے مان لیجیے کسی کا، اور بیٹیاں بہت زیادہ ہیں، تو اب شادی ہو گئی بیٹے کی، تو میں نے یہ ان کو سمجھایا کہ بھائی بیٹا تو جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ آپ ایک سے زیادہ بیٹے پیدا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی دیا ہے،
پر بہویں تو آپ کے اختیار میں ہیں، خاص طور پہ فراخی جن کے یہاں ہوتی ہے، مالدار لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی کم سے کم بہویں تو آپ کے اختیار میں ہیں، بیٹا ایک ہی ہو سکتا تھا، بہویں تو آپ کی 3-4 ہو ہی سکتی ہیں. تو ان لوگوں کو بھی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی بہویں زیادہ ہوں اور گھر ہرا بھرا رہے، بچے زیادہ ہوں، پوتا پوتیاں زیادہ ہوں اور گھر میں چہل پہل رہے. تو میں نے کہا کہ کم سے کم یہ جو خوشی ہوتی ہے زیادہ پوتے پوتیوں کی اور زیادہ بہوؤں کی، وہ تو آپ حاصل کر سکتے ہیں. بیٹے کے بارے میں تو آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ ایک ہی بیٹا ہوا. تو ایسے لوگوں کو خاص طور پہ جن کا ایک ہی بیٹا ہے اور خاص طور پہ فراوانی بھی ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں خاندان بڑھاؤ، تو ان کو چھوٹے خاندانوں کو بڑا بنانے اپنے بچوں کی کرانا یہ چاہیے. ایسے لوگوں کو اپنے بچوں کی دوسری شادیاں تیسری شادیاں کرانی چاہیے تاکہ ان کا خاندان کم سے کم بڑا ہو. بیٹا ہے کہ تو کم سے کم پوتے پوتیاں اور بہویں تو زیادہ ہوں، خدمت کرنے والیاں زیادہ ہوں. بہو اکیلی رہے گی تو خدمت بھی کتنا کر پائے گی. شیخ کفایت صاحب آپ بتائیے کہ جو ہمارے یہاں پہ خاندانی نظام ہے اس پر دوسری شادی کے کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو خاندانی نظام ہر جگہ ہے پوری دنیا میں، اور ایک خاص ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں. تو عمومی لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑا جو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے دوسری شادی سے کہ رشتہ داروں کی تعداد بڑھتی ہے. شہری جو رشتے ہوتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہے، اور جب رشتہ دار کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، سسرال کے جو رشتہ دار ہیں وہ بڑھتے ہیں، سسرال کے رشتہ دار، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر موڑ پہ اسے تعاون حاصل ہوتا ہے. ہاں. دیکھیے، ایک آدمی جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، اس پر کوئی بھی آفت آتی، مصیبت آتی ہے، تو بیچارہ بہت تنہا محسوس کرتا ہے. لیکن اگر رشتوں میں وہ بڑھ جائے، اس کے رشتہ داروں کا حلقہ جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی، دیکھیں اگر اس پر کوئی آفت آتی ہے، کہیں وہ پریشانی ہوتی ہے، تو سب لوگ اس کو آس پاس سے گھیر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں میاں بیوی کے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کی طرح سب کو پیدا کر دیتا. لیکن میاں بیوی کا جو طریقہ اپنایا اللہ تعالیٰ نے، مقصد یہ ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کی حمایت حاصل ہو، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کو پہچانے. یہ مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی معرفت ہو. اور نہ ایسے آدم علیہ السلام کی طرح سب کو الگ الگ اللہ پیدا کر دیتا تو روڈ پہ ایک مر رہا ہوتا کوئی نہیں پوچھتا اس کو. لیکن آج کوئی اسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے، بھیڑ لگ جاتی، کوئی چاچا ہے، ماما ہے، سالہ ہے، فلاں ہے، دوا. یہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی سسرال ہونا بھی جو ایک نعمت ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کو نسب والا اور سسرال والا بنایا. تو یعنی سسرال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو نعمتوں کا تو ہم کو کوشش کرنی، جتنی زیادہ نعمت ہو اتنا ہی بہتر ہے، اور تو زیادہ شادیاں کریں تاکہ جو سسرال کی نعمت ہے، سسرال رشتہ داروں کی نعمت ہے، بہت زیادہ. اور یہ تعاون کا جذبہ دونوں طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ جو شادی کر رہا ہے اسے وہاں سے فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. بلکہ مجھے ایسا سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ بعض علماء نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ بیویاں تھیں، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی نے جب کسی خاندان میں شادی کر لی اور داماد بن گئے تو اربو کیا، کیونکہ داماد کی بہت عزت تھی، تو اس قبیلے کی طرف سے مخالفت کا زور ٹوٹ گیا. کیونکہ اللہ کے نبی اب اس قبیلے کے داماد بن گئے، اس خاندان کے داماد بن گئے، تو اس کا پھر وہ زور ٹوٹ گیا، ایک عزت اس قبیلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی تو پھر وہ مخالفت جو پہلے تھی وہ مات پڑ گئی ان کی، اور دھیرے دھیرے پھر اسلامی قبول کر لیا. سیرت اگر مطالعہ کریں تو بعد میں بھی اس کے بہت سارے فوائد آئے ہیں اور دونوں طرف سے خیال رکھا گیا ہے اس رشتے کا. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. واقعی سسرال بہت بڑی نعمت ہے بھی نا، تو آدمی کو تو چاہیے کہ اس کی نعمت. آج کتنے لوگ ہیں جو بے سہارا تھے، سسرال نے ان کو سنبھالا، اور کتنے ایسے ہیں کہ شوہر مضبوط تھا اور بیوی کی جو رشتہ دار ہیں، اس کا بھائی ہے، کچھ ہے، اپنے شوہر کے ذریعے اس کی پرورش کی. بلکہ ابھی ہمارے آفس میں ایک کیس آیا تھا وراثت کا، تو ان لوگوں نے جو تفصیلات پیش کی تو اس میں اس خاندان کا بیک گراؤنڈ بھی سامنے آیا. تو اس میں ایک شخص تھا، اس کی کچھ بیٹیاں تھیں، وہ انتقال کر گیا، اس کا بیٹا نہیں تھا. تو جو بڑی بیٹی تھی اس کی جو اس نے شادی کیا تھا اپنی زندگی میں، تو اس کا جو داماد تھا، اس داماد نے اکیلا اپنی ساری سالیوں کی شادی کرایا اور اس کی جو ساس تھی اس کی دیکھ بھال کیا. یعنی اس نے اپنی پوری زندگی جھونک دیا اور اس پریوار کو سنبھالنے میں، ان کی کفالت کرنے میں. تو دونوں طرف سے فائدہ ہوتا ہے. اگر داماد مضبوط ہے تو وہ سسرالی رشتوں کا لحاظ کر سکتا ہے، تو یہ خاندان پہ ایک مثبت اثر ہوتا ہے. تو جتنے زیادہ آدمی کی شادیاں ہوں گی اتنے تعلقات بڑھیں گے اور اس کو مدد حاصل ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے ہمارے یہاں، دیکھیے میں خاص اپنے علاقے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، جغرافیائی لحاظ سے. یہاں پہ ہمارا سیٹ اپ کچھ ایسا ہوتا ہے، ہمارا خاندان کہیں آباد ہوتا ہے اور کام کاج کے لیے ہم کو کہیں اور جانا پڑتا ہے. اور بہت لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے والدین کو نہیں رکھے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نصوص میں، احادیث میں، بہت ساری احادیث میں ملے گا کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی خدمت لی ہے، اپنی بہنوں کی خدمت لی ہے. تو کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ خاندان میں بھی حصہ بٹائے اور اپنے ساتھ بھی اپنا بھی معاملہ دیکھے.
تو اگر اس کے بعد 2 بیویاں ہیں تو ایک ماں باپ کی وقتی طور پر، ہم نہیں کہتے کہ ان کی خدمت کے لیے شادی کرے، لیکن وہاں رکھ سکتا ہے ماں باپ کے پاس. اور اگر کوئی جیسے مان لیجیے ممبئی میں کما رہا ہے تو کچھ وقت یہاں رکھ سکتا ہے، پھر بدل سکتا ہے. تو چونکہ وہ پورا سیٹ اپ یہاں نہیں بنا سکتا ہے، جیسے گاؤں میں جیسے یو پی میں ہے، ان لوگوں کی عادت ہے وہ یہاں نہیں آباد ہو سکتے ماں باپ نہیں، اور ان کو ضرورت ہے دیکھ بھال کرنے کی. تو اگر 2 شادی ہے تو ہمارا جو ماحول، ہمارا جو ملک ہے، اس ملک میں جو صلہ رحمی کی جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. ایک بیوی یہاں رکھو تمہاری خدمت کرے اور ایک بیوی وہاں تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے، اور پھر وہ باری باری تبدیل ہوتا ہے، تبادلہ کرتا رہے، پھر وہ کبھی وہاں آ جائے کبھی پھر وہی آ جائے. یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا نا کہ مطلب گھر کا بہت بڑا نظام نہیں ہے، 2 فلیٹ نہیں لے سکتے، تو چلیے ٹھیک ہے نہیں لے سکتے، کچھ دن یہ بیوی رہ رہی ہے ساتھ میں، کچھ دن وہ یہاں رہے اور تبادلہ ہوتا رہے. اور دوسرا ایک اس طرح سے جڑے رہیں گے. اور ایک اور چیز یہ کہ ہم فخر سے کہتے رہتے نا، گاؤں پہ بھی ہمارا گھر ہے، یہاں بھی ہمارا گھر ہے. جب 2 گھر ہے تو یہ بھی بول سکتے ہیں فخر سے کہ گاؤں پہ بھی ایک بیوی ہے، یہاں بھی. ہاں، یعنی مکمل گھر ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ گاؤں میں بھی ہمارا گھر ہے، یہاں بھی گھر بار ہے، وہاں بھی گھر بار ہے، تو یہاں بھی بال بچے وہاں بھی بال بچے کہہ سکتا ہے. اچھا، پھر یہ بھی دیکھیے نا، مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض مرتبہ اسی مجبوری کی وجہ سے آدمی یہاں بیوی نہیں رکھ پاتا ہے کہ وہاں پر ماں باپ ہے، اس وجہ سے یہاں بیوی نہیں. مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ بیوی کو لے آئے لیکن نہیں لا پاتے کہ وہاں پر بیوی جو ہے خدمت کر رہی ہے ماں باپ کی، تو سو کیسے یہاں جیسے کیا ہوتا ہے. اور اچھا بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اعتراض بھی نہیں ہے کہ مطلب ٹھیک ہے ہم وہیں رہیں گے، آپ یہاں پر ایک کر لیں شادی. اگر بیوی کا یہ مزاج بن جائے تو آدمی یہاں پر بھی ایک بیوی رکھے، وہاں بھی ایک بیوی رکھے. ایک مجبوری یہ بھی نا کہ جو ضعیف ماں باپ ہے، جنہوں نے پوری زندگی دیہات میں گزار دی ہے، آج وہ یہاں کی فضا کے متحمل نہیں ہے، یہاں نہیں رہ سکتے، تو بندہ کیا کرے؟ کس کے سہارے چھوڑ دے ماں باپ کو وہاں پہ؟ اب خود جا کے وہاں نہیں رہ سکتا نا، تو کوئی اور آپشن نہیں بچتا ہے. تو یہ ایک بہترین آپشن ہے، مطلب اس کا ایک فائدہ تو کرنا چاہیے. مطلب کچھ مسائل ایسے بھی آئے نا کہ کوئی بہت بے سہارا عورت ہے اور اس کو سہارا چاہیے شوہر کا، تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جیسے بیوہ عورت ہے بیچاری، یا عمر اس کی بھی ہو چکی ہے پر اتنی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر سکتی ہے، تو آدمی نے شادی کر لیا، اس کو سہارا دیا، اس کو خرچہ دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے. ہاں وہ ٹائم جو ہے اتنا برابر نہیں کر پا رہا، لیکن وہاں کی بیوی نے جو ہے وہ اتنا تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیے یہی کتنی ساری عورتیں پیٹ پالنے کے لیے دوسروں گھر میں جا کے برتن مانجتی ہیں، یہ سب کام کرتی ہیں، صرف ان کا شوہر فوت ہو چکا ہے، یہ سب کام کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتی ہیں. تو اگر ایسی ہی عورت سے کوئی نکاح کر لے اور وہ اس کو اجرت نہیں بلکہ اس کو کفالت کی خدمت میں معمول کر دے، اس کو دے، تو اس میں کیا برا؟ تو ایسا جو ہوتا ہے نا جس میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ان سے شرط ہوتی ہے کہ بھائی میں ٹائم کی تقسیم نہیں کر پاؤں گا برابر، کیونکہ میں شہر میں رہ رہا ہوں، وہاں میری فیملی ہے، پر میں تم کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھوں گا، تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. گنجائش ہے تمہاری سے پہلے ساری باتیں طے ہو جائے، اگر طے ہو جائے، لیکن کیونکہ میں ممبئی رہ رہا ہوں، وہاں ایک میری فیملی ہے، تو میں مکمل وقت تو نہیں دے پاؤں گا تم کو، برابری سے باری تقسیم نہیں کر پاؤں گا، لیکن تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، یہاں میرے گھر میں بیوی بن کر کے میری رہو، اور جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ میں پوری کروں گا. تو شران تو یہ جائے اس کے پاس بھی جائے اس کے پاس، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے وہ اپنا تنازل اختیار کر لے گی، ٹھیک ہے میں یہ جو حق ہے باری والا. تو اللہ کے نبی کی بعض ازواج سے تو اس کی مثالیں ملتی ہیں نا کہ انہوں نے اپنی باری جو ہے وہ تنازل اختیار کر لیا تھا. حضرت سودا نے حضرت عائشہ کے حق میں اپنی باری دے دی تھی کہ میری باری حضرت عائشہ کو میں دیتی ہوں. تو اس کی تو گنجائش شریعت کے اندر ہے ہی. نہیں، بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں صرف ساتھ میں رہنا ہی نہیں، شادی کی گئی ہے کچھ اور بنیادی مقاصد کے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کیا، تو اصل مقصد ام کلثوم سے، تو اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ بس بیوی بنا کے رکھنا ہے، وہ تو ان کو حاصل تھا، بس یہ کہ ایک رشتہ جڑ جائے، ایک رشتہ جڑ جائے حضرت علی سے. تو ایسے کبھی کبھی یہ جو بات ہے نا شیخ نے جو کہہ رہے رشتہ جڑ جائے، یہ خاندانی نظام والی جو بات آئی ہے، یعنی کہ رشتہ جڑ جائے، مطلب ایک خاندان اور بنانا چاہیے، ایک خاندان جو ہے بڑھ جائے. تو اس مقاصد کے تحت بھی کبھی کبھی شادیاں کی گئی ہیں. اب جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ایک بڑی عمر کی لڑکی سے، لیکن وہاں ان کا اس بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ان کی بہنوں کی پرورش ہو سکے. تو ایسی بھی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ کچھ اور مقاصد کو لے کر بھی انتخاب کیا گیا ہے بیویوں کا، وہ خاندان سے جو ہے، اور وہ مسائل خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، خاندانی بات سے جو ہے بہت اچھی بات نکل رہی ہے جیسے کہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو رشتہ جڑ جائے گا، پھر آپ نے کہا نا کہ وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اگر ایک عالم ہے، ایک دائی ہے، اگر کوئی گھرانہ ہے بہت اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن دینی گھرانہ اتنا نہیں ہے، کیونکہ بحیثیت داماد جو ہے ایک سننے کا یا اس کی بات کے ایکسیپٹ کرنے کا ایک وقار ہوتا ہے. تو اگر وہ ایسے گھر میں رشتہ جوڑ لے، یعنی کہ دیندار کا بھی 2 مسئلہ ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تعلیم یافتہ ہے لیکن مطلب
وہ جیسے عام دیندار ویسے نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ فحاشی ہو ان کے گھر میں یا اس طرح کی چیزیں ہوں. تو اگر ایسی چیز نہیں ہے اور عام دیندار وہ نہیں ہے, تعلیم یافتہ ہے, اپڈیٹ گھرانہ ہے, اگر کوئی عالم کوئی دائی ایسے گھر میں شادی کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے بھی اس خاندان میں پورے تبدیلی آئے گی. ہاں, داماد جو ہے وہ بہت بڑا سورس ہوتا ہے, بہت بڑا سورس بنے گا. بلکہ میں تو کئی خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جہاں جو بدعت میں تھے یا قبر پرستی میں ملوث تھے, اور داماد کی دعوت سے جو ہے انہوں نے قرآن و سنت کی اتباع کی اور توحید کی دعوت قبول کی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دعوت کا کہ زیادہ سے زیادہ سسرال بنائیں اور زیادہ سے زیادہ دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کر کے آئیں. ظاہر سی بات ہے داماد کی بات کیونکہ سنی جاتی ہے, تو یعنی دعوت کا بھی بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ دوسری شادی ہے. شیخ کفایت, یہ دعوت والی بات نکلی تو عام طور پہ جو علماء ہوتے ہیں یا جو دعات ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ ان کو بس ایک ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے یا ان کو دوسری شادی کرنی چاہیے؟ وہ اگر دوسری شادی کریں گے تو کچھ ایکسٹرا فوائد ایسے ان کو ملیں گے جو عام طور پہ دوسرے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں. دیکھیے یہ تو الگ الگ ان کے حالات پر منحصر ہے. کچھ مثالیں ملتی ہیں پرانے زمانے میں کہ لوگوں نے شادیاں نہیں کی, لیکن ایک چیز اور تھی ان کے زمانے میں جو آج نہیں ہے. ان کے یہاں بادیاں بھی ہوتی تھیں. تو ایک بہت بڑی جو ضرورت ہوتی ہے شہوت کی, وہ تو ان کی پوری ہو جاتی تھی. اس لیے جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, بلکہ ایک کتاب ہی ہے امام نووی رحمہ اللہ, ایک کتاب عربی میں ہے جس میں ایسے سارے علماء کے نام درج کیے گئے جنہوں نے شادیاں نہیں کی, لیکن ان تمام لوگوں کے یہاں بادیاں ہوا کرتی تھیں تو بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن شادی کے یعنی ان لوگوں نے کسی وجہ سے شادی نہیں کی, اللہ عالم. لیکن علماء کی جو بیویاں ہوتی ہیں ایسی بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے عالم شوہروں کی بہت بڑی خدمت کی, بہت بڑا ساتھ دیا. آج بھی دیکھیے بہت ساری تالیفات میں آپ کو ملے گا کہ مصنف اپنی بیوی کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے, انتصاب بھی کرتے ہیں, انتصاب بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ایک علمی جو ہے تعاون ہوتا ہے, بلکہ علمی بیوی مل جائے کوئی علمی کاموں پہ تعاون کرنے والی تو عالم کے لیے بہت. بلکہ ہم خود عہد رسالت بلکہ سیرت نبی میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی ہے, وہ ایک کتنا علم کا ایک بہت بڑا حصہ منتقل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پوری اللہ کے نبی جو علمی میراث تھی اس کی حفاظت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت, اور ویسی چیز جو اور کہیں سے نہیں محفوظ ہو سکتی, نہیں محفوظ, حضرت عائشہ سے ہی محفوظ. تو یہ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ایک عالم کو بھی ایسی باذوق بیوی سے شادی کرنا چاہیے جو اس کے علمی باذوق بیوی سے جو اس کے علمی ورثے کی حفاظت کر سکے, اس کو آگے تعاون کر سکے. خاص طور پہ اس کا بھائی علمی جو علماء ہوتے ہیں ان کی خدمت جیسی کرنی ہوتی ہے, یعنی علماء کو کچھ ایکسٹرا طرح کی خدمت, کچھ ایک الگ طرح کی خدمت درکار ہوتی ہیں, تو وہ تو ایک علم کی قدر کرنے والی, اس کی ویلیو سمجھنے والی بیوی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ دور, بلکہ اگر جو ہے وہ بیویاں ایک شاگردوں کی حیثیت سے اور شاگرداؤں کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہیں تو پھر بہت سارا علمی کام, جیسے ہمارے ایک بہت کمی ہوتی ہے نا کہ بہت سارے علماء جو ہے وہ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں, لیکن جیسی ٹیم ان کو چاہیے ہوتی ہے شاگردوں کی تعاون کرنے کے لیے علمی کام میں, ویسی ٹیم ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. نہیں, بلکہ میں آپ کو مثال دوں, اسی ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے کسی نے لکھا, اللہ عالم کہاں تک صحیح, ابھی پڑھنے میں آیا کہ ان کی جو بیوی تھی وہ ان کو جب وہ تفسیر لکھتے تھے تو رات میں پنکھا جلتی تھی. ہاں مطلب وہ ان کی پوری رات پنکھا جلتی رہتی تھی جب تک کہ وہ لکھ رہے ہوتے. میں نے بھی پڑھا ان کی مدد کر. بلکہ ترجمان القرآن کے بارے میں آتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جب سب سے پہلے تفسیر لکھی تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیا کہ وہ پڑھے, اور جب یہ دیکھا کہ ہاں اس کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر انہوں نے اس کو شائع کرنے کے لیے آگے بھیجا. تو ہمارے خود ہندوستان میں دیکھیے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بیویوں نے اپنے عالم شوہروں کی کیسی مدد کی, ان کے مشن میں کیسا ساتھ دیا. تو یہ ایک اچھا تعاون مل جاتا ہے. پڑھنے لکھنے میں اگر عورتیں ہیں, ایک عالم اگر علمی ذوق رکھنے والی عورتوں سے شادی کر لے تو اسے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے. جی. اچھا, ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی, تو علماء جو ہے ان کا کام ہوتا ہے قیادت کرنا, قائد ہوتے ہیں وہ امت کے, اور جب ایک آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے نا تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے, 2 بیوی ہے, 3 بیوی, 4 بیوی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو سنبھالنا, ان کے درمیان عدل کرنا, ان کو ساتھ میں لے کر کے چلنا, یہ بہت محنت والا کام ہے. اس میں تو ذہنی مشقت ہے, ایک لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر کے بیویوں کی, اور پھر ان کو ڈیل کرنا ہے, ان کو لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے, تو ایک بہت جو ہے محنت والا کام ہے. تو وہ بیویوں کو سنبھالنے میں گھر کے اندر ایک صلاحیت اس آدمی کی بلڈ اپ ہوتی ہے قیادت کی, اس کو ایک قیادت کا ٹیوشن اور ایک قیادت کی تربیت جو ہے اپنی بیویوں کو سنبھال کے گھر کے اندر مل جاتی ہے. تو جو بیویوں کو سنبھال سکتا ہے وہ امت کو بھی سنبھال سکتا ہے, کیونکہ قیادت کی تربیت اس کی گھر کے اندر ہو رہی ہے, وہ بیویوں کو سنبھال رہے ہیں, بچوں کو سنبھال رہے ہیں, تو وہ ایک قیادت کی صلاحیت جو ہے اس کی نکھرتی ہے, پالش ہوتی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
ایک سے زیادہ شادیاں کی نا، تو وہ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی اختلافات ہوئے، تو وہ جو قائدانہ صلاحیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس میں کام آئی. تو جو علماء کو کیونکہ قیادت کرنی ہے، تو اس قیادت کی تربیت اگر گھر میں ہو، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی نا تو گھر کے اندر وہ قیادت کی تربیت ہوگی. جیسے عوام میں اختلافات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو جب آدمی گھر میں سیکھے گا، بیویوں کے ساتھ اختلافات جب ہوتے ہیں، بیویوں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کو وہ ڈیل کر لے جائے گا، تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ پھر وہ باہر کوئی اختلافی مسئلہ اس کے پاس آ رہا ہے تو اس کو ڈیل کرے. تو بنیادی طور پہ ایک علماء کو اس لیے بھی ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے تاکہ وہ جو قیادت کی صلاحیت ان کی پالش ہو سکے، قیادت کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر ان کے نکھار آئیں. تو ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گا، جو آپ نے علماء کے بارے میں پوچھا کہ ان کو ایک سے زائد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا کرتے ہیں تو کیا اثر ہوگا، نہیں کرتے ہیں تو کیا اثر ہوگا. تو شیخ نے ایک تو بتایا نا کہ بہت سارے علماء نے شادی نہیں کی، جیسے ابن تیمیہ کے بارے میں بھی آتا ہے. تو یہاں ایک چیز اور پیش نظر رکھنے کی ہے کہ یہ جو علماء ہیں یا اس زمانے میں جو لوگ تھے علم حاصل کرنے والے اور اس کی نشر و اشاعت میں مشغول رہنے والے، ان کو اسفار کی بہت ضرورت، سفر کی بہت ضرورت. تو سفر کی جو بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی، تو اس کی وجہ سے بیویوں کے نظام کو مینیج رکھ پانا ایک مشکل ہوتی ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے جیسے کچھ علماء کی سیرت میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ بہت ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزر رہی تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے جب زندگی جیلوں میں گزر رہی ہے تو کس طرح سے وہ کئی شادیاں کریں گے. یہ دو باتیں ہوں گی. ایک بات اور ہے، علماء اور دعات میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ دوسری شادی کرنے سے اس کا علمی کام متاثر ہوگا، اتنا زیادہ اس کو انہماک ہو اور اتنا زیادہ وہ منہمک ہو، تو پھر نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی بات نہیں، ایسا معاملہ تو ہے نہیں کہ نہیں ضروری ہے. تو اتنا زیادہ اگر وہ منہمک ہے اور بہت ہی منہمک ہے اور اس کے لیے وہی مناسب ہے، وہی چیز اس کے لیے انسب ہے، تو پھر اس کو تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ ضروری ہے وہ کرے ہی، اللہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ متاثر نہیں ہوگا. تو یہ ایک چیز نہیں، ایک بات یہ پورے پس منظر میں چلی گئی علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا نام آنے سے کہ یہ شاذ مثالیں، یعنی ایک شادی پر اکتفا کرنے کی علماء کی مثالیں شاذ ہیں. وجہ بتائی بیشتر علماء، یعنی صحابہ سے بڑے علماء کون ہوں گے، لیکن صحابہ میں آپ کو شاید ہی 2-4 صحابی کوئی مل جائے جنہوں نے ایک شادی کی. اسی لیے میں نے ان کی وجہ بتائی ہے کہ اس کے شاذ علماء، اچھا علماء میں بہت بڑی تعداد میں سے امام نسائی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی اور ان میں سے کوئی بھی سریہ نہیں تھی، کوئی خفیہ شادی نہیں تھی. امام نسائی کی سیرت میں لکھا ہے کہ ان کو مرغ جو ہے بہت پسند تھا اور انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں، 4 بیویاں تھیں. تو ایسے بہت سارے علماء کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے. بلکہ عرب کے تو کلچر میں نارملی بہت کم ہی ملے گا کہ کسی نے ایک ہی بیوی پہ اکتفا کیا ہو، حالانکہ وہاں پر لونڈیوں کی گنجائش تھی پھر بھی. تو میں ایک بات تھی، میں نے اس کو ایک پہلو ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے، میں نے ایک مثال دیا کہ ان کے اسباب یہ تھے، اور پھر اگر بہت انہماک ہے اور اس کو یقین ہے کہ متاثر ہوگا تو نہ کرے، ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسا شیخ نے بتایا نا کہ کرنا چاہیے، اور یہ غالب پہلو ہے. اگر پلاننگ کے تحت کرتا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکی زندگی کے بعد جو کثرت سے شادیاں کی اور اپنے آخری عمر میں جو کثرت سے شادیاں کی، تو وہ شادیاں ایسے اٹرینڈم نہیں تھیں. ان میں ایک پلان تھا، منصوبہ تھا. تو وہ ساری شادیاں جو ہے منصوبہ بند تھیں، دعوتی مقاصد اس کے تھے. مستشرقین جو ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی کثرت سے شادیوں پر، تو بعض مستشرقین جو ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہ بات بھی غلط ہے، لیکن اس غلط میں بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے. وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شادیاں کی تھیں زیادہ یہ سیاسی شادیاں تھیں. ٹھیک ہے، وہ سیاسی کا کچھ اور مطلب بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کم سے کم انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ منصوبہ بند شادیاں تھیں. تو ایک عالم، ایک دائی منصوبہ بند طور پہ شادیاں کرے کہ اس کے بہت سارے کام ہیں، تو اپنے کاموں کی جو اس کے پاس فہرست ہے، اس کے جو خواب ہیں، سپنے ہیں، دینی، علمی، دعوتی، اس لحاظ سے اور اس کو پیش نگاہ رکھ کر کے شادی کرے تو اس سے فائدہ ہوگا. اچھا ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ہمارا مقصد جو ہے اس وقت معاشرے میں، کیونکہ دوسری شادیاں بالکل ممنوع ہیں، معاشرے نے اس کو حرام کیا ہوا ہے گرچہ اللہ نے حلال کیا ہے. تو اب جو معاشرے کی ذہنیت کو توڑنا ہے تو یہ کام تو علماء ہی کا ہے نا. جو ایک بات آئی تھی کہ مردہ سنتوں کو زندہ کرنا ہے، معاشرے کی ذہنیت کو توڑنا ہے، تو یہ کام علماء ہی کریں گے، کیونکہ علماء جو ہے وہی تو اسوہ ہوتے ہیں. علماء جو ہے وہ قوم کے لیے اسوہ ہوتے ہیں، تو وہ کریں گے تو کیا ہوگا، پھر مزاج بنے گا لوگوں کا دوسرے بھی، کیونکہ لوگ علماء کو دیکھتے ہیں. علماء ایک نمونہ ہوتے ہیں، ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، کردار ان کا جو ہے وہ مثالی ہوتا ہے معاشرے کے اندر. تو اگر ہم کو یہ جو دوسری شادی کے حوالے سے ذہنیت ہے، اگر اس کو ختم کرنا ہے، جو مجرمانہ ذہنیت ہے، تو اس کے لیے ہم ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بطور خاص وہ علماء
جو مالی طور پہ مستحکم ہے. عام طور پہ جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے, بہت سارے علماء ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو معاشی مسائل ان کے ساتھ ہیں وہ ایک ہی کی ضروریات پوری کرنے میں جو ہے مسئلے کا شکار ہیں. اسی لیے کہ جن لوگوں نے دوسری شادی کی ہے ان کو تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ بھائی ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ مالی مسائل کا ہے. نہیں تو یہ ٹرسٹیوں کو بولنا چاہیے کہ بھائی اپنے اماموں کو اتنی تنخواہ دو کہ وہ 2-2 3-3 شادیاں کریں, اور اس سے معاشرے میں جو ہے وہ دوسری شادی کا رواج ہوگا اور پھر اس کا فائدہ آپ لوگوں کو بھی پہنچے گا. آپ لوگ تنخواہ اتنی کم دیکھتے ہیں اماموں کو کہ وہ بیچارے ایک بیوی سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, بلکہ بیشتر لوگ تو ایک بیوی بھی گاؤں ہی میں رکھتے ہیں کی ہوتی ہے. مدرسین کی بھی تنخواہیں بڑھائیں, اماموں کی تنخواہ بڑھائیں تاکہ وہ زیادہ شادیاں کریں اور اس سے معاشرے میں شادی کو رواج. اچھا, یہ مسئلہ صرف احیاء سنت کا نہیں ہے کہ اگر ایک عالم دوسری شادی کرے گا تو اس کے ذریعے سنت کا احیاء ہوگا, بلکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوسری بیوی کے ساتھ تعامل کیسا ہو, ایک سے زائد بیوی کے ساتھ دیندار کیسے سنبھالا جائے, ان کو کیسے سنبھالا جائے, ان کے ساتھ ایک دینی تعامل کیسا ہونا چاہیے. تو یہ اسوہ پیش کرے گا ایک عالم بتائے کیسے عالم. وہ لوگوں کے لیے اس معاملے میں بھی اسوہ بنے گا کہ ایک سے زائد بیویوں کو کیسے رکھا جاتا ہے, ان کے حقوق کیسے دی جاتے ہیں, ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر وہ جو بچے ہوں گے تو وہ جو ان کی جو تربیت کرے گا, عالم اچھی تربیت کرے گا, ان کے ساتھ تعامل, جیسے جو ہے ایک ہی سگے بیٹے ہیں, باپ شریک بیٹے ہیں, ماں شریک بیٹے ہیں, تو ان سب کے جو حقوق ہیں ہر لحاظ سے, تو ان سب. اور علماء زیادہ شادیاں کریں گے, زیادہ بچے ہوں گے تو علماء کے بچے زیادہ امید ہے کہ وہ اچھی تربیت کر کے ان کو دین کے راستے میں لے کر کے آئے گا. ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے, ہمارے معاشرے میں دیندار لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں, اور ان کو دیندار لڑکے نہیں ملتے. اور ایسے بھی مسائل آئے کہ لڑکیاں دیندار ہیں, وہ کسی عالم ہی کی بیوی بننا چاہتی ہیں, پر وہ یہ بولتی ہیں کہ علماء کی شادی تو 17, 18, 19, 20 سال میں ہو جاتی ہے, تو ہم کو کوئی عالم نہیں مل رہا. یہاں تک کہ تیار ہو جاتی ہیں کہ ہم اگر دوسری بیوی کوئی بنا لے عالم تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو علماء زیادہ شادیاں کریں گی تو وہ لڑکیاں جو دین کے راستے پر چل رہی ہیں اور ان کو دیندار لڑکے نہیں مل رہے ہیں, کیونکہ معاشرے میں بہرحال لڑکیوں کا جو دین کا ایک معیار ہے وہ اچھا ہے, اور بہت ساری لڑکیاں دیندار زیادہ ہیں, لڑکے ان کو دیندار نہیں ملتے. حتیٰ کہ وہ اس پہ بھی تیار ہو جاتی ہیں, کنواری لڑکیاں بھی دیندار ہوتی ہیں کہ وہ کسی عالم کی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہیں. پر ہمارے زمانے میں جیسے سارے لوگ خائف ہوتے ہیں دوسری شادی سے, تو وہ علماء بھی خائف ہوتے ہیں دوسری شادی سے. معاشرے نے ان پر بھی قدغن لگائی ہوئی ہوتی ہے, ان کے پیروں میں بھی زنجیریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ بھی نہیں کرتے. تو پھر دیندار لڑکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں, بعض مرتبہ غلط ہاتھوں میں جا کر کے دیندار لڑکا نہیں ملتا ہے. ایک اور چیز دیکھیے, یہ تو مثبت بات ہے ہم نے کی کہ ایک عالم دوسری شادی کرے گا تو اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں ایک ثبوت دے گا. لیکن ہمارے یہاں اصل میں دوسری شادی کرنے والے اکثر جوہلا ہیں. انہوں نے دوسری شادی کر کے دوسری بیوی کے ساتھ جو حشر کیا ہے, یہ بھی ایک برا میسج دیا ہے سماج کو کہ دوسری شادی کیا مصیبتیں لاتی ہیں. تو اگر ایسے ماحول میں علماء کچھ اچھی مثالیں پیش کریں, دیندار لوگ ہیں, تو شاید وہ جو غلط پیغام کیا ہے وہ ختم ہو. اور اس سے بھی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ جیسے دوسری شادی کا مقصد اپنی عفت کی حفاظت بھی ہے, تو کوئی اور جو اگر غیر عالم آدمی ہے, کوئی عام آدمی ہے, اس کے قدم اگر بہکتے ہیں, وہ اگر بدکاری کے راستے پر جاتا ہے تو معاشرے پہ اتنے غلط اثرات مرتب نہیں ہوگے. لیکن کوئی عالم ہے, اس کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ایک بیوی سے, اور پھر اس کے قدم اگر بہک گئے تو وہ زیادہ بری مثال بن جاتا ہے. اس کا بہک جانا معاشرے میں علم والوں کی دین کی توہین بن جاتی ہے, داغ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کو اگر عفت کی حفاظت نہیں کر پا رہا وہ ایک شادی سے, تو اس کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ دوسری کرے. عام آدمی کی مجھے کچھ آثار یاد آ گئے مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں کہ امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن بچے ہیں تو بھی میں بغیر بیوی کے نہیں رہنا چاہتا ہوں. تو یہ اہل تقوی لوگ تھے, وہ بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ہم بغیر بیوی کی زندگی نہ گزاریں, کیونکہ وہ بھی تقوی کی ایک طرح سے ضمانت ہوتی ہے. جب بیوی کے ساتھ آدمی رہتا ہے تو بھٹکنے کے راستے اس کے پاس بہت کم ہوتے ہیں. یہ کہ جو جاہل ہے آدمی, وہ تو شریعت کے بھی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا, سماج کی بھی حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اور جو دیندار بندہ ہے اس کے اوپر شریعت کے بھی حلال و حرام ہے اور سماج کا بھی حلال و حرام ہے, اس کو دونوں کی پرواہ کرنی. وہ نہ شریعت کے خلاف جا سکتا ہے نہ سماج کے خلاف جا سکتا ہے. بہرحال موضوع بہت مفید تھا. دوسری شادی کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں, آپ گنتے رہیں کہ کتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی میں رکھے ہیں. شریعت ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیتی ہے, اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں, اور ان حکمتوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. فی الحال ہمارا وقت ختم ہو گیا. حکمتیں اور بھی بہت ساری جس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈز میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت کا حکم شرح صدر کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں